بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک ہستی کا ظہور ہوگا۔ ایک رات حضرت سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ عنہ وادی ابطح میں محو آرام تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے خواب میں اپنے جسم اطہر سے ایک سفید زنجیر نکلتی دیکھی۔ اس کے 4 کنارے تھے۔ ایک کنارہ مشرق میں جا پہنچا، دوسرا مغرب میں، تیسرا آسمان تک اور چوتھا کنارہ واپس لوٹ آیا، یہاں تک کہ وہ ایک سبز درخت بن گیا۔ جب صبح ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر معلوم کی تو بتانے والوں نے بتایا، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو یقیناً آپ کی مبارک پشت سے ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوگا جس پر تمام زمین و آسمان والے ایمان لائیں گے۔ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صبح نور۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، دوشنبہ یعنی سوموار کا دن تھا اور صبح صادق کی ضیابار سہانی گھڑی تھی۔ رات کی بھیانک سیاہی چھٹ رہی تھی، دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا جب مکہ کے سردار حضرت مطلب کی جوان سال بیوہ بہو سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے حسرت و یاس کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے سادہ سے مکان میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا۔ ایسا مولود و مسعود تولد ہوا جس کے منموہنے مکھڑے نے صرف اپنی غمزدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھلنے لگیں۔ اس نورانی پیکر کے جلوہ فرمانے سے صرف حضرت عبداللہ کا قلبہ احزاں جگمگانے نہیں لگا بلکہ جہاں کہیں بھی مایوسیوں اور حرماں نصیبوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے تھے وہاں امید کی کرنیں روشنی پھیلانے لگیں اور ٹوٹے دلوں کو بہلانے لگیں۔ صرف جزیرہ عرب کا بخت خفتہ ہی بیدار نہیں ہوا تھا بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کے زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کی آہنی شکنجوں میں کسی ہوئی کراہ رہی تھی، اس کو ہر قسم کی ذہنی، معاشی اور سیاسی غلامی سے رہائی کا مزدجر فضا ملا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کو سجدے میں پایا۔ آپ حقیقت میں ساجد تھے۔ تضرع اور عاجزی کرنے والے کی طرح آپ نے اپنی شہادت کی انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھا رکھا تھا اور باقی انگلیاں بند کر لی تھیں۔ پھر آسمان سے سفید بادل آیا، اس نے آپ کو ڈھانپ کر مجھ سے غائب کر دیا اور یہ ندا آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے مشرقوں اور مغربوں کا طواف کراؤ، آپ کو سمندروں میں داخل کرو تاکہ سمندر کی مخلوق آپ کے نام مبارک کو پہچان لے اور آپ کی صفت کو پہچان لے اور اس امر کو پہچان لے کہ آپ کا نام سمندروں میں ماہی ہے۔ کفر اور شرک سے کوئی شے باقی نہ رہے گی مگر آپ کے زمانے میں سمیٹ دی جائے گی۔ پھر یہ ندا آئی، ہر ایک ذی روح کے سامنے جو جن اور انسان اور فرشتے اور پرندوں میں سے ہیں، آپ کو پیش کرو اور آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا خلق عطا کرو، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت عطا کرو، حضرت شیث علیہ السلام کی معرفت عطا کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طلعت عطا کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان عطا کرو، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت عطا کرو، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت عطا کرو، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت عطا کرو،
حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر عطا کرو، حضرت یونس علیہ السلام کی اطاعت عطا کرو، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد عطا کرو، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز عطا کرو، حضرت دانیال علیہ السلام کی حب عطا کرو، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار عطا کرو، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت عطا کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت قوت عطا کرو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کرو، اور جمیع انبیاء علیہم السلام کے اخلاق میں آپ کو غوطہ دو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب وہ بادل مجھ سے ہٹ گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک ایسے سبز حریر کو پکڑے ہوئے ہیں کہ لپٹنے کے طور سے لپٹا ہوا ہے، اور اس حریر سے پانی نکل رہا ہے، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا پر قبضہ کر لیا ہے، اور اہل دنیا میں سے کوئی مخلوق نہ رہی مگر آپ کے قبضے میں خوشی سے داخل ہو گئی۔ آتش کدہ بجھ گیا۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میلاد کی رات آتش کدہ ایران کی آگ بجھ گئی جو 1000 برس سے برابر روشن تھا۔ کسریٰ شاہ ایران کا محل پھٹ گیا اور اس کے کنگھرے بکھر گئے، جن میں سے 14 زمین پر آ پڑے۔ بحیرہ سعدہ طبریہ خشک ہو گیا، جادو اور کہانت کی قوت ٹوٹ گئی، آسمان پر پہرہ لگ گیا، اور شیطانوں کو فرشتوں کی باتیں سننے سے روک دیا گیا، اب وہ آسمان کے قریب بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ دنیا کے تمام بت اوندے منہ گر گئے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے احترام میں خدا کے سب سے بڑے دشمن شیطان کا تخت بھی الٹا ہو گیا۔